ہم دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین۔ ہندوستان کی تاریخ بہت طویل ہے۔ زمانہ قدیم سے آج تک ہند کے افق پر بہت سے کردار ابھرے۔ ایک طرف ٹیپو سلطان جیسے عظمت کے مینار ہیں تو دوسری جانب میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار۔ ناظرین، آج سیاست کے میدان میں کوئی خود کو ٹیپو سلطان کہے نہ کہے لیکن اپنے مخالفین کو میر جعفر اور میر صادق ضرور کہتا ہے۔ آخر میر جعفر اور میر صادق نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج بھی ان کا نام ایک گالی کے مترادف ہے؟ آئیے ذرا تاریخ کے صفحات کو کھنگالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان دو کرداروں کے بارے میں جن کا نام آج بھی نفرت کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تو چلیے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں سیدھا اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، شاید آپ جانتے ہوں کہ انگریزوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قدم بنگال کی سرزمین پر رکھے تھے۔ یہ پورے ہندوستان کا سب سے امیر علاقہ تھا جہاں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، جو علی وردی خان کی جگہ صرف 23 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے تھے۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز اپنے کاروبار کی حفاظت کے نام پر چھاونیاں بنا رہے تھے۔ سراج الدولہ نے اس عمل کی مخالفت کی تو صورتحال کشیدہ ہو گئی اور معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ نواب اور انگریزوں میں براہ راست ٹکراؤ بھی ہو گیا۔ نواب سراج الدولہ نے کلکتہ پر قبضہ کر لیا، جسے چھڑوانے کے لیے انگریزوں کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سراج الدولہ سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، مگر سوال یہ تھا کہ کیسے؟ تو اس کے لیے انہوں نے ہر وہ حربہ اپنایا جو کہ اپنایا جا سکتا تھا، اور بالآخر ایک مقام پر جا کر یہ لوگ نواب کے سپہ سالار میر جعفر کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، یہاں پر انگریزوں نے میر جعفر سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سراج الدولہ کو ہٹانے میں انگریزوں کی مدد کرے گا تو اس کو بنگال کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ تصادم ناگزیر تھا، جون 1757 میں پلاسی کے مقام پر نواب سراج الدولہ کی 55,000 کی فوج کا سامنا انگریزوں کے 3,000 سپاہیوں سے ہوا۔ عددی لحاظ سے تو دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا تھا، لیکن تب وہ فیصلہ کن مرحلہ آیا جس میں میر جعفر کی غداری نے اپنا کردار ادا کیا۔ 35,000 پیادہ اور 15,000 گھڑ سواروں پر مشتمل دستے منصوبے کے عین مطابق اور میر جعفر کی ہدایت پر جنگ سے منہ موڑ گئے، اور باقی رہ گئے صرف اور صرف 5,000 شہ سوار۔ سراج الدولہ کو یہاں بری طرح شکست ہوئی، وہ گرفتار ہوئے اور پھر میر جعفر کے بیٹے کے ہاتھ ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ وعدے کے مطابق میر جعفر کو بنگال کا حکمران تو بنایا گیا، لیکن ایسے غدار پر اعتماد کون کرتا؟ انگریزوں نے امیدیں پوری نہ ہونے پر ان سے بھی اقتدار چھین لیا، اور بنگال ہندوستان کا وہ پہلا علاقہ بنا جو ڈائریکٹ کمپنی رول میں آیا۔ ہندوستان کا زوال یہاں سے شروع ہو چکا تھا، اور وہ بھی ایک غدار کے ہاتھوں۔ آج مرشد آباد کے اس محل کو نمک حرام ڈیوری بھی کہتے ہیں، جہاں پر کبھی میر جعفر رہا کرتا تھا۔ ناظرین، جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کے بڑھتے قدموں کو روکنے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک شکست اور ہندوستان پر غلامی کی زنجیریں سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ ٹھیک 100 سال بعد 1857 میں یہ سونے کی چڑیا مکمل طور پر گوروں کی گرفت میں آ گئی۔ اس پورے دور میں جس ایک شخصیت نے قابض طاقتوں کا جم کر مقابلہ کیا، اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ وہ جنوبی ہند کی ریاست میسور کے حکمران تھے، جہاں وہ اپنے والد حیدر علی کی جگہ پر 1782 میں حکمران بنے تھے۔ ریاست میسور نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑیں، جن میں سے 3 میں ٹیپو سلطان مد مقابل تھے۔ ایک جنگ میں انہوں نے زبردست کامیابی حاصل کی اور انگریزوں کو معاہدے پر بھی مجبور کر دیا، لیکن دوسری جنگ میں ان کو شکست ہوئی اور آدھی ریاست انگریزوں اور دوسرے مخالفین کے ہاتھ چلی گئی۔ آخری جنگ فیصلہ کن تھی، جس میں صرف اور صرف انگریز ہی نہیں بلکہ مسلمان، ہندو سبھی فتح علی خان ٹیپو کے خلاف متحد ہو گئے۔ ٹیپو نے مئی 1799 میں سرنگا پٹنم کے محاصرے پر دشمن افواج سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ٹیپو سلطان کی اس شکست میں بنیادی کردار تھا ان کے اپنے ہی وزیر
میر صادق کا۔ انگریز جانتے تھے کہ ہندوستان پر ان کے قبضے کا خواب پورا ہونے میں اگر کوئی بھی رکاوٹ حائل ہے تو وہ ٹیپو سلطان ہے۔ انہیں شکست دینے کے لیے اسی لیے انہوں نے وہی پہلے والا پرانا حربہ استعمال کیا جیسے سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کو لایا گیا تھا، ویسے ہی ٹیپو کے لیے یہ اپنے ہی حلقے سے انہوں نے غداروں سے کام لیا۔ انگریزوں نے میر صادق کے مشورے اور ہدایت کے مطابق ہی مخصوص مقامات اور مخصوص اوقات پر حملے کیے اور میسور اور بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ اسی کے فیصلوں کی وجہ سے انگریز دارالحکومت سارنگا پٹنم میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اسی نے ٹیپو کے وفادار سالار غازی خان کو بھی قتل کیا تھا۔ آخر میں اس کے اقدامات اتنے زیادہ واضح ہو چکے تھے کہ خود ٹیپو کے وفاداروں کو اندازہ ہو گیا تھا اور انہوں نے میر صادق کو وہیں پر ہی قتل کر دیا۔ لیکن تنہا میر صادق ہی نہیں بلکہ غداروں کی ایک پوری کی پوری لسٹ تھی۔ ناظرین، ٹیپو کی شہادت سے صرف اور صرف 100 سال پہلے یعنی کہ 1700 میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت اپنے عروج پر تھا اس وقت، اور کابل سے کولکتہ اور کشمیر سے کالی کٹ تک مغلوں کا راج تھا۔ لیکن صرف ایک صدی میں ہندوستان پر انگریز ایسے قابض ہوئے کہ انہیں روکنے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، اور صدی مکمل ہونے تک مزاحمت کا آخری باب بھی ٹیپو سلطان کی صورت میں بند ہو گیا۔ وہ شخص تو شب خوں میں مارا گیا، ورنہ اس جیسا بہادر تو کوئی لشکر میں نہیں تھا۔ ہندوستان کے غلام بن جانے میں جہاں نااہل حکمرانوں کا ہاتھ تھا، وہیں کے وہیں کسی حد تک میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کے اقدامات بھی شامل تھے۔ اسی لیے جب تک ہندوستان کا ذکر باقی رہے گا تب دنیا ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کو یاد کرتی رہے گی۔ میر جعفر اور میر صادق بھی تب تک زندہ رہیں گے، لیکن ایک غدار اور وطن فروش کی حیثیت سے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سجیشن مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ایز آلویز اللہ حافظ۔